السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر اور الیکشن سیریز کے چوتھے ولاگ میں آج ہم ڈسکس کریں گے ضلع چنیوٹ کو۔ پنجاب کے جو چند چھوٹے اضلاع ہیں یہ ان میں سے ایک ہے۔ یہاں پر قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 4 سیٹیں ہیں۔ اگر بات کی جائے 2018 کی تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ نے ایک سیٹ قومی اسمبلی کی جیتی تھی، جبکہ تحریک انصاف کے 2 رکن پنجاب اسمبلی یہاں سے منتخب ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سید حسن مرتضیٰ یہاں سے منتخب ہوئے اور ایک سیٹ جو تھی وہ نون لیگ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ تو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو اس ڈسٹرکٹ میں ایج حاصل تھا باقی پارٹیز پر۔ تو اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے NA93۔ سابقہ نمبر تھا اس کا NA99 اور اس وقت اس کا نمبر ہے NA93۔ یہ لالیاں اور بوانا کا جو علاقہ ہے ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں، اس پر مشتمل یہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے۔ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف 2018 میں کامیاب ہوئی تھی۔ غلام محمد لالی جو ہیں وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے 81,000 سے زائد ووٹ لیے تھے، جبکہ انڈیپینڈنٹ جو تھے اس نے یہاں سے غلام عباس انہوں نے 64,000 ووٹ جو ہے وہ لیے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے تیسرے نمبر پر تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون اس حلقے سے چوتھے نمبر پر تھی۔ تو اس دفعہ بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں سے امیدوار ہیں وہ کسی گنتی میں نہیں ہے۔ سید محمد رضا بخاری ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے اس حلقے سے۔ جو ہیں غلام بی بی بروانہ جو کہ سابقہ MNA ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ یہاں سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اور چوتھے جو امیدوار ہیں یہاں سے قومی اسمبلی کے وہ ہیں ملک غلام عباس نسوانہ۔ یہ بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ اور غلام محمد لالی صاحب کیونکہ سابقہ MNA تھے تو ان کو ٹکٹ ملا۔ تو یہ 4 لوگ امیدوار ہیں، لیکن جو سب سے پوزیشن مضبوط ہے یہاں پر ایک دفعہ پھر وہ غلام محمد لالی ہیں، واضح لیڈ کے ساتھ آگے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ یہاں سے ملک غلام عباس نسوانہ جو ہیں یہ دوسرے نمبر پر ابھی تک نظر آ رہے ہیں۔ سیال برادری کی مکمل سپورٹ ان کو یہاں سے حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرے نمبر پر ہے غلام بی بی بروانہ، یہ بھی یہاں سے امیدوار ہے آزاد حیثیت میں۔ ان کی جو والدہ ہیں وہ چنیوٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی اسمبلی کی امیدوار ہیں، لیکن یہ آزاد حیثیت میں یہاں سے MNA کی امیدوار ہیں۔ غلام بی بی بروانہ بنیادی طور پر جنگ سے الیکشن لڑتی ہیں اور یہ مسلسل 4 بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئی ہیں، 2002 میں، 2008 میں کاف لیگ کے ٹکٹ پر، 2013 میں نون لیگ کے ٹکٹ پر اور 2018 میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر کامیاب ہوئی تھیں۔ اور اس دفعہ یہ اب چنیوٹ سے بھی الیکشن لڑ رہی ہیں اور آزاد حیثیت میں یہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ غلام لالی صاحب جو ہیں ان کو رائے اسامہ سلطان بٹی ہیں، ان کا بھی سٹرانگ ہولڈ ہے یہاں پر، ان کے والد بھی الیکشن لڑتے آئے ہیں، ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ اور جو بنیادی طور پر وہاں سے انفارمیشن ملی ہے کہ غلام محمد لالی اور ان کے جو MP ایک نیچے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں مہر امتیاز احمد لالی، ان کا جو اتحاد ہوا ہے وہ کچھ روز ہی قبل ہوا ہے، پہلے یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، تاہم ان کا اب اتحاد ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا جو پینل ہے وہ کافی مضبوط ہے۔ ہماری ادھر جو بات ہوئی کچھ لوگوں سے کہ ان دونوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ان کا جو پینل ہے وہ مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ یہ لالیاں اور بوانا کا علاقہ تھا۔ دوسرا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس کا نمبر تھا 2018 میں NA100، لیکن اس دفعہ اس کا نمبر ہے NA94۔ یہ چنیوٹ سٹی کا جو ایریا ہے اس پر مشتمل ہے۔ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کیسر احمد شیخ جو تھے بہت ہی کم مارجن، تقریباً 1000 ووٹوں کا فرق تھا، جس سے کیسر احمد شیخ جو ہے وہ جیتے تھے۔ اور یہ بھی ان حلقوں میں ہے جہاں پر RTS بند ہونے کے بعد جو حقائق تھے وہ نون لیگ کے حق میں گیا، جیسے کہ رانا ثناء اللہ پہلے ہار رہے تھے، خواجہ آصف سیالکوٹ سے ہار رہے تھے، تو یہ بھی RTS بند ہونے سے پہلے کیسر احمد شیخ صاحب کی جو ووٹ تھے وہ کم تھے اور PTI کے جو امیدوار تھے وہ آگے تھے، تاہم جب RTS بند ہونے کے بعد دوبارہ نتائج سامنے آئے تو پھر کیسر احمد شیخ صاحب جو تھے وہ تقریباً 1000 ووٹوں سے جیتے تھے۔ کیسر احمد شیخ صاحب نے 76,415 ووٹ لیے تھے، جبکہ اس حلقے سے ذوالفقار علی شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے 75,827 ووٹ لیے تھے۔
اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی ان کے امیدوار تھے سید عنایت علی شاہ، جنہوں نے تقریباً 40,000 سے زائد ووٹ جو ہے وہ لیے تھے۔ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے یہاں پر اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مہر خالد ارائی ہیں، وہ امیدوار ہیں، کیونکہ ذوالفقار علی شاہ جو ہیں، جو کہ سابقہ امیدوار تھے اس حلقہ سے قومی اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اب قیصر احمد شیخ کے نیچے ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، لیکن قیصر احمد شیخ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جن کو ٹکٹ ملا ہے ان کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے۔ نون لیگ نے ٹکٹ وہاں سے دیا ہوا ہے مہر طاہر نواز سپرا، وہ بھی اپنی کمپین کر رہے ہیں، لیکن جو قیصر احمد شیخ کی سپورٹ ہے وہ ذوالفقار علی شاہ جو پی ٹی آئی کے سابقہ امیدوار تھے ایم این اے کے اس حلقہ سے، ان کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں آزاد امیدوار کی۔ اور ذوالفقار علی شاہ کا یہی موقف ہے کہ وہ جیت کر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے۔ یہاں سے جو ہماری اطلاعات ہیں کہ بنیادی طور پر جو مقابلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سید عنایت علی شاہ جو ہیں وہ کافی مضبوط امیدوار ہیں، کیونکہ ان کے جو نیچے ایم پی اے کا الیکشن لڑتے ہیں رجویا سادات سے سید حسن مرتضیٰ، یہ پچھلی دفعہ بھی ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور ایک اچھی لیڈ سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے۔ تو اور اس کے علاوہ جو ثاقب چدڑ ہیں یہ آزاد امیدوار تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا جو امیدوار تھا اب ان کے حق میں بٹھا دیا ہے، اور ثاقب چدڑ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ بھی سید عنایت علی شاہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 3 وے فائٹ ہوگی، 1 وے فائٹ نہیں ہے۔ قیصر احمد شیخ صاحب کو کسی نہ کسی حد تک ایج ضرور حاصل ہے، لیکن سید عنایت علی شاہ اور مہر خالد سے ان کا ایک اچھا مقابلہ ہوگا، جس طرح گزشتہ الیکشن میں ایک ٹائٹ مقابلہ ہوا تھا، تو اس دفعہ بھی ایک ٹائٹ مقابلہ جو ہے یہاں سے متوقع ہے۔ لیکن قیصر احمد شیخ صاحب کو ذوالفقار علی شاہ کے پی ٹی آئی چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایج کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ برادری ازم اور آزاد امیدوار بھی کافی مضبوط ہیں، تو اس کی وجہ سے قیصر احمد شیخ کو کچھ ایجا حاصل ہے، لیکن یہ بھی 1 وے فائٹ نہیں ہے لالیاں اور بوانا والے حلقے کی طرح، جہاں سے غلام محمد لالی جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں آگے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کوئی بھی سرپرائز جو ہے وہ سٹی چنیوٹ سے مل سکتا ہے۔ تو یہ جو تھے 2 قومی اسمبلی کے حلقے تھے، این اے 94 اور این اے 93۔ اب یہاں پر 4 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں جن کو اب ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی پی پی 97، یہ بوانا کا علاقہ ہے، اور سابقہ حلقے کا نمبر تھا 96۔ یہاں سے 2018 میں جو سلیم بی بی بروانا ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ یہاں سے کامیاب ہوئی تھی، اور سلیم بی بی بروانا نے 29,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ جو محمد ثقلین انور سپرا ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے 26,000 ووٹ جو ہیں وہ لیے تھے۔ اس وقت بھی جو پوزیشن ہے یہاں پر سلیم بی بی بروانا کی کافی پوزیشن مضبوط ہے۔ ثقلین انور سپرا کو ایک دفعہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے یہاں سے ٹکٹ دیا ہے، یہ 2002 اور 2008 میں یہاں سے رکن پنجاب اسمبلی پہلے منتخب ہو چکے ہیں، لیکن جو 18 کا الیکشن تھا وہاں اس دوران سلیم بی بی بروانا جو ہیں وہ یہاں سے منتخب ہوئی تھی۔ اب یہاں سے ثاقب چدڑ جو ہے وہ آزاد حیثیت میں امیدوار ہے، لیکن ان کو پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے مہر مختار احمد، وہ ان کے حق میں بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے 2018 میں 22,000 ووٹ لیے تھے، اور وہ اس وقت ثاقب چدڑ صاحب کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ثاقب چدڑ کو اتنے مضبوط امیدوار نہیں تھے، لیکن جو مہر مختار احمد کی سپورٹ ہے اس کی وجہ سے اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہے۔ یہاں سے سلیم بی بی بروانا کو جو ہے وہ ایج حاصل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر مہر ثقلین صاحب ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ثاقب چدڑ صاحب ہوں گے۔ دوسرا صوبائی حلقہ اب ہم ڈسکس کریں گے پی پی 96، صاحب کا نمبر تھا جی اس کا پی پی 95 رجویا سادات۔ 2018 میں یہاں سے سید حسن مرتضیٰ جو ہیں پیپلز پارٹی کے یہاں سے منتخب ہوئے تھے، انہوں نے 38,000 سے زائد ووٹ لیے تھے۔ انڈیپینڈنٹ امیدوار محمد رحمت اللہ دوسرے نمبر پر تھے، اور پاکستان تحریک انصاف جو یہاں سے 22,000 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھی، جبکہ نون لیگ جو ہے وہ اس نے یہاں سے امیدوار اپنا نہیں دیا تھا۔ اب یہاں سے نون لیگ کے 2 امیدوار اپنی کمپین کر رہے ہیں۔ ایک تو ذوالفقار علی شاہ صاحب کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ آزاد امیدوار ہیں، لیکن ان کو جو ایم این اے کے امیدوار ہیں قیصر احمد شیخ، ان کی سپورٹ حاصل ہے۔
اور ذوالفقار شاہ صاحب ابھی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ بھی آزاد حیثیت میں جیت کے نون لیگ میں جائیں گے. تو دونوں نون لیگ کے 2 امیدوار کمپین کر رہے ہیں. سید حسن مرتضیٰ صاحب یہاں سے کمپین کر رہے ہیں, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ ہیں یہاں سے مہر محمد حسین جپا. ان کو جو ہے وہ پیر سیال شریف جو ہے ان کی سپورٹ حاصل ہے. پی ٹی آئی کے یہ امیدوار ہیں یہاں سے, لیکن یہ بہت زیادہ آگے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ نون لیگ کی فائٹ کی وجہ سے سید حسن مرتضیٰ جو ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ یہاں سے ایج حاصل ہوگا. نون لیگ گزشتہ الیکشن میں بھی یہاں سے کچھ زیادہ بہتر پرفارم نہیں کر سکے تھی, لیکن صرف ذوالفقار علی شاہ صاحب کے کہ ایم این اے پہ انہوں نے کافی ووٹ لیے تھے اور حلقہ ان کا وہی ہے, تو وہ اب ایم پی اے پہ لڑ رہے ہیں. اس وجہ سے یہاں سے اب نون لیگ کی جو پوزیشن ہے وہ کچھ بہتر ہے. تو اصل مقابلہ یہاں پر جو ہے وہ سید حسن مرتضیٰ اور ذوالفقار علی شاہ صاحب میں ہوگا, لیکن یہاں سے ایک دفعہ پھر سید حسن مرتضیٰ جو ہیں ان کے کامیاب ہونے کے جو چانسز ہیں وہ دیگر امیدواروں کی نسبت جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. اب جی ہمارے 2 صوبائی حلقے رہ گئے ہیں. 2 صوبائی حلقے یہاں سے ہیں اب پی پی 94 اور پی پی 95. ٹھیک ہے جی, اس میں پی پی 94 کا جو سابقہ نمبر تھا وہ تھا پی پی 93. یہ لالیاں کا علاقہ ہے. یہاں سے تحریک انصاف واضح اکثریت کے ساتھ آگے ہے. مہر امتیاز احمد لالی بہت مضبوط امیدوار جو ہیں وہ یہاں سے سمجھے جاتے ہیں. ان کا مقابلہ جو ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ امیدوار ہے یہاں پہ مہر تیمور امجد لالی, ان کے ساتھ ہوگا. نون لیگ دوڑ میں نہیں ہے یہاں سے, لیکن جو مقابلہ ہے مہر امتیاز احمد لالی کا وہ تیمور لالی سے ہوگا, لیکن امتیاز احمد لالی جو ہے ان کو یہاں سے واضح اکثریت حاصل ہے. اگر 2018 کی بات کی جائے تو اس حلقے سے آزاد امیدوار تیمور علی لالی جو ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے, پھر یہ تحریک انصاف میں آ گئے. تحریک انصاف کے امیدوار تب محمد حیدر لالی تھے, تو انہوں نے یہاں سے 40,000 ووٹ لیا تھا. نون لیگ تب بھی یہاں کسی گنتی میں نہیں تھی, اور پیپلز پارٹی 2,000 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھی. تو یہاں سے غلام لالی صاحب کے ساتھ مہر امتیاز احمد لالی کی جو پوزیشن ہے وہ کافی مضبوط ہے. تو یہ لالیاں اور بوانا کا جو حلقہ ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آسانی سے نکال لے گی. تاہم چنیوٹ سٹی کا جو صوبائی حلقہ ہے جس کا نمبر اب پی پی 95 ہے, سابقہ نمبر 94 تھا, یہاں سے 2018 میں بھی ایک واضح لیڈ کے ساتھ مولانا محمد الیاس چنیوٹی, ختم نبوت کے حوالے سے ان کا حلقے میں کافی نام ہے, تو یہ تب بھی ایک واضح لیڈ کے ساتھ تب ایم پی اے بنے تھے. تو اب ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے شوکت علی تھیم, اور یہاں سے جو ڈی آئی جی ہیں محمد علی نیکوکارا, پولیس آفیسر ہیں ڈی آئی جی محمد علی نیکوکارا, ان کے جو بھائی ہیں میاں عمران نیکوکارا, وہ یہاں سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور وہ ایک اچھے امیدوار یہاں پہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں کہ اگر مولانا محمد الیاس چنیوٹی جو ہیں ان کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے تو وہ یہی ہے. لیکن الیاس چنیوٹی صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ کافی مضبوط ہے, لیکن جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ ان کے حوالے سے ابھی تک جو گراؤنڈ انفارمیشن یہی ہے کہ بہت زیادہ پوزیشن ان کی بہتر نہیں ہے. تاہم اس حلقے کے ساتھ کا جو قومی اسمبلی حلقہ ہے, صوبائی اسمبلی حلقہ ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان پہ واضح اکثریت کے ساتھ آگے ہے. تو تقریباً جو ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ ایک دفعہ جو 2018 والا رزلٹ ہے وہ تقریباً دوبارہ رپیٹ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف یہاں سے صوبائی اسمبلی کی 2 اور قومی اسمبلی کی 1 سیٹ پر تو واضح اکثریت کے ساتھ آگے ہے, اور نون لیگ جو ہے وہ 1 قومی اسمبلی کی سیٹ پر اور 1 صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر آگے ہے, جبکہ سید حسن مرتضیٰ صاحب دوبارہ جو ہے وہ پریویل کر سکتے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ڈسٹرکٹ چنیوٹ کا پریویو تجزیہ. کل انشاءاللہ جی ہم لاہور کا جو حلقہ ہے نون لیگ کا گڑھ ہے NA 125 جو کہ رائے ونڈ, چونگ, سندر, شیر شاہ کے علاقوں پر مشتمل ہے, اس کا جو ہے وہ سروے آپ کے لیے پیش کریں گے, اور پھر بدھ کے روز انشاءاللہ اب ہم ڈسکس کریں گے ضلع جو ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہ وہاں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی کیا پوزیشن ہے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.